وكفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات محترم، محرم الحرام کے سلسلے میں آج یہ تیسرا ہمارا پروگرام ہے۔ کل کے درس کے اندر ہم نے عاشورہ کے فضائل اور اس میں ہونے والے اہم واقعات کا تذکرہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کی اہمیت اور اس کے فضائل پر چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند و بالا عظمت و شان والی کتاب ہے جس میں کہ شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کو آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ قرآن وہ کتاب ہے اس میں شک نہیں ہے۔ اللہ نے کیوں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ایسے لوگ ہونے ہیں جنہوں نے قرآن پہ اعتراض کرنا ہے، اس لیے اللہ نے پہلے فرما دیا کہ لوگوں قرآن کے پڑھنے والوں دیکھو قرآن میں شک نہیں کرنا۔ اب دو طرح کے لوگ قرآن میں شک کرنے لگے۔ ان میں تو پہلی جو قسم تھی وہ تھی کافروں کی تھی، اور دوسرے ہوئے نام نہاد مسلمان، انہوں نے شک کیا۔ اس کا تذکرہ میں آخری میں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا لوگوں قرآن پڑھنے والوں اس میں شک نہ کرنا، اس لیے کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ رب کائنات کی طرف سے ہے، اس لیے اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وجہ وہ بھی تھی، کافر جو تھے نا، کافر وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کلام جو ہے نا کسی شاعر کا کلام ہو سکتا ہے، کسی شاعر کا ہو سکتا ہے، کسی کاہن کا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاعر جو ہوتا ہے نا کبھی کبھار کوئی کلام پڑھ دیتا ہے، اس کے ذہن میں جو کوئی وارد ہوا اس نے وہ سنا دیا۔ شاعر ایک دم اپنی ساری کتاب کو بولیے نہیں لکھ پاتا۔ انہوں نے پہلا شک یہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ساری کتاب ایک ساتھ تو لے کر آئے نہیں، جس طرح توریت آئی، انجیل آئی، زبور آئی، وہ ساری کتابیں ایک ساتھ آئی، قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آیا۔ انہیں شک ہونے لگا کہ یہ شاید جو ہے نا رب کا کلام نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا تنزیل من رب العالمین، لوگوں شک نہ کرنا، یہ قرآن واقعی اللہ رب العالمین کا نازل کردہ قرآن ہے، اس میں شک نہیں کرنا، یہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ دوسری بات، دنیا میں بے شمار کتابیں لکھی گئی، لاکھوں کروڑوں کہوں تو کوئی برا نہ ہوگا، وہ ساری انسانوں کی لکھی ہوئی تھی۔ ہر مصنف نے کتاب لکھی، لکھنے کے بعد دو نوٹ اس نے آخری میں یا شروع میں لکھ دیے، دیکھو اگر کہیں خامی ہو، کہیں غلطی ہو تو ضرور آگاہ کریں، آئندہ ایڈیشن میں اس کو نکال دیا جائے گا۔ ہر کتاب میں یہ بات ہوتی ہے، اور پھر اس میں غلطی نہ ہو پھر بھی، لیکن اس کتاب میں جامعیت نظر نہیں آتی، کبھی کچھ رہ جاتی ہے، کبھی کچھ رہ جاتا ہے، کبھی کچھ رہ جاتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید کی یہ شان بیان کی ہے، اے پڑھنے والوں اس کو پڑھو، اس کے اندر تمہیں خامی نظر نہیں آئے گی بلکہ خوبیاں ہی نظر آئیں گی، تمہیں خوبیاں نظر آئیں گی۔ جس طرح انسان لکھ دیتا ہے کوئی غلطی ہو تو آگاہ کرنا، اللہ نے پہلے بتا دیا ذالک الکتاب، یہ کتاب وہ ہے جو کہ لا ریب ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر شک سے پاک ہے، شبہ سے پاک ہے۔ دوسری اہم بات اس کتاب کی، پھر اگلی بات بیان کرتا ہوں۔ بعض کتابیں ایسی ہیں جن کو ایک بار پڑھے نا لطف آتا ہے، بہت اچھی لکھی ہو تو
2 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، اس کے بعد دل اکتا جاتا ہے، دل ہٹ جاتا ہے، بس اب کچھ اور پڑھیں نیا۔ یہ دنیا کے لوگوں کی، انسانوں کی کتابوں کا یہ حال ہے۔ بعض کتاب ایسی ہوتی ہے جس میں جاذبیت ہی نہیں ہوتی، اس کو مکمل پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، لیکن قرآن کے قربان جائیے، اللہ کی وہ ایسی مقدس کتاب ہے قرآن، اس کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، جب جب پڑھتے ہیں نیا لطف آتا ہے۔ ہر بار پڑھنے مزہ آ رہا ہے، ہر بار پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، اور اس سے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، اس سے تھکاوٹ بولیے محسوس نہیں ہوتی۔ دنیا میں کتنی کتابیں آئیں ختم ہو گئی، دنیا میں کتنی کتابیں آئیں ختم ہو گئی، پھر وہ ملتی نہیں، لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے، جب سے نازل ہوئی ہے اب تک، اب سے قیامت تک یہ قرآن باقی رہے گا۔ یہ قرآن کیا ہے بولیے؟ باقی رہے گا۔ یہ قرآن کیا ہے بولیے؟ باقی رہے گا۔ اس لیے دہرا رہا ہوں بات، اگلی بات میں نے جو بات بیان کرنی ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ ایک چیز اور، دنیا میں آسمانی کتابیں 4 نازل ہوئی، یہ بڑی معروف بات ہے اور سب کو یاد ہوگی۔ 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے توریت ہے، انجیل ہے، اور کیا ہے بولیے؟ زبور ہے، اور تیسری کون سی ہے؟ آخری چوتھی کون سی ہے؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہ 4 کتابیں نازل ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی آسمانی کتاب کا وعدہ نہیں لیا، اس کی حفاظت کا ذمہ ہی نہیں لیا، اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا سوائے قرآن کے۔ تو اللہ نے قرآن کا ذمہ لیا، کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب جس کی حفاظت رب کائنات کرے، اس کتاب میں کچھ ہو سکتا ہے؟ کوئی تبدیلی، کوئی رد و بدل، کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ بولیے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خالق کائنات نے خود اس کا ذمہ لیا ہے، کسی اور کتاب کا ذمہ لیا نہیں، اس لیے ان کتاب میں ہو گئی تبدیلی، رد و بدل ہو گئی، تبدیل ہو گئی، ان میں کچھ باتیں نکل گئی، کچھ ایڈ کر دی گئی، اپنی باتیں شامل کر دی گئی، مگر قرآن میں کوئی ایک حرف نہ گھٹا ہے نہ بڑھا ہے، اس کی حفاظت ہوئی۔ اب بڑی لطف کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ حفاظت 2 طرح سے ہوئی ہے، گفتگو کا ایک اور مرحلہ جو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن کی حفاظت 2 طرح سے ہوئی، ایک تو رب کائنات نے خود ہی حفاظت کی، خود کی، جیسے آپ سن چکے ہو کہ ہم نے نازل کی ہے اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ اگر کوئی نگہبان ہو، کوئی آدمی پہرا دے رہا ہو، بولیے اس میں سے کوئی چرا سکتا ہے؟ کچھ لے سکتا ہے؟ کچھ بڑھا سکتا ہے؟ نہیں، کہتے ہیں آدمی بڑا مضبوط ہے یار، لینا مشکل ہے، بڑا ایماندار، بڑا مضبوط۔ یا آدمی کی بات نہیں ہو رہی، یا تو خالق کی بات ہو رہی ہے، جس کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، بڑا قادر ہے، بڑا طاقتور ہے۔ تو فرمایا جب قرآن نازل ہوتا تھا نا، پہلی قسم جو اللہ نے عبادت لی، ایک تو یہ سمجھ لیا آپ نے، دوسرا کیا تھا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو یاد کرنے کے لیے بار بار جلدی جلدی اپنی زبان کو ہلاتے تھے، دہراتے تھے، تاکہ قرآن کو جلدی سے میں یاد کر لوں۔ جبریل آتے تھے نا اور آ کے سناتے تھے، پڑھیے، تو جو جبریل سے سنتے آپ اس کو جلدی سے یاد کرنے کی کوشش کرتے جلدی جلدی۔ اللہ نے کیا اشارہ فرمایا؟ اللہ نے فرمایا محبوب پیارے، آپ زبان کو کیوں زحمت دیتے ہیں؟ ہائے نہیں سمجھ رہا جملہ کیا فرمایا؟ محبوب پیارے آپ کیوں زحمت دے رہے ہیں؟ زبان کو بار بار حرکت دینے کی زحمت نہ دیں، محبوب پیارے مشقت نہ اٹھائیں، کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔
اس کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے بالترتیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں اس قرآن کو قلب مصطفیٰ پہ جمع فرما دیا تھا، فرما دیا۔ اور کیا فرمایا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، بس آپ تو پڑھیے وہ جو آپ کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، آپ تو اس کی اتباع کیجیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اور پھر جو ہم قرآن تمہیں سنا رہے ہیں اس کو آگے آپ نے بیان کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ رب نے حفاظت کرائی خود، اور سارا قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے۔ اگلی بات اور جو سمجھنے والی ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب آپ گھبرائیں نہ، ہم اس کو یاد کرائیں گے، ہم نے پڑھایا ہے آپ کو۔ میں ایک استاد ہوں نا، جو استاد اپنے شاگرد کو پڑھائے اور محنت سے پڑھا دے اور شاگرد ہی پڑھنے والا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یار دیکھو اس کو میں نے پڑھایا ہے، یا کوئی کام کو سکھا دے، دیکھو میں نے جو سکھایا ہے نا یہ ایسا بھولے گا نہیں، ایسا کاریگر خوگر بنایا ہے۔ بتائیے عام دنیا والا تو پیش کر دے، تو رب کائنات نے جو قرآن پڑھایا ہے وہ کیسا پڑھایا ہے؟ رب نے جو پڑھایا ہے وہ سنیے۔ اللہ نے شاہ فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے محبوب جو ہم نے پڑھایا ہے نا آپ کو، آپ بھولو گے نہیں، آپ بھولو گے نہیں۔ یہ نقطہ بہت ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، یہ بہت اہم ہے جو میں آج کر رہا ہوں۔ اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ نے جو چاہا تو آپ اس کو بھولیں گے نہیں؟ بولیے نہیں۔ اب آ جائیے، ساری گفتگو آپ نے سمجھ لی، قرآن میں شک بولیے نہیں، شبہ نہیں، اس کی حفاظت کس نے لی؟ بولیے اللہ نے۔ فرمایا ہم نے ایسا پڑھایا ہے کہ آپ بھولو گے نہیں۔ ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف نظریہ شیعہ ہے۔ شیعہ مذہب کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ اب ذرا سنیے۔ شیعہ مذہب کے مشہور و معروف عالم دین، ان کا نام ہے ملا باقر مجلسی، اور وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کا لقب جو ہے جانتے ہو کیا دیتے ہیں؟ محدث اعظم، محدث اعظم، اتنا بڑا۔ اس کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے بہار الانوار، وہ اتنی بڑی ہے کہ اگر میں ہاتھ کھولوں نا میرے ہاتھ چھوٹے پڑ جائیں۔ اس کا صفحہ 43 اور اس کی جلد نمبر ہے 89، 89 جلدیں ہیں اس کی، اس سے بھی زائد۔ اس میں ایک بات لکھی ہے، کیا لکھتے ہیں؟ اس نے ایک باب قائم کیا، باقاعدہ ایک عنوان قائم کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قائم کیا ہے؟ تعریف قرآن کی آیات میں رد و بدل ہونا۔ ایک ٹاپک قائم کیا، قرآنی آیات میں رد و بدل ہونا، اور لکھ دیا کہ اس قرآنی آیات میں رد و بدل ہوئی ہیں اور بہت ساری ہوئی ہیں۔ تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اصل قرآن نہیں ہے، یہ اصل قرآن بولیے نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی ایک اور بہت بڑے عالم دین ہے، بڑے معتبر اصول کافی والے، اس نے بھی لکھا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جبریل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے، بلکہ اس میں تو 70,000 آیتیں تھیں۔ کتنی آیت بولیے؟ 70,000 بتا رہے ہیں، اور اس قرآن میں ہے 6,666 آیتیں۔ وہ کتنی بتا رہے ہیں؟ 70,000 آیتیں تھیں، اور کہتے ہیں ہم نے ایسی روایتیں دیکھی ہیں جو تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، 2,000 روایتیں ایسی ہیں جو قرآن کے اندر انہوں نے رد و بدل ثابت کیا ہے، تبدیلی کر دی ہے، اور دلالت کرتے ہیں قرآن میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ اور میں نے قرآن سے بتایا ہے قرآن میں رد و بدل بولیے نہیں ہو سکتی۔ اب کس کی مانیں گے؟ قرآن کی مانا یا ان کی؟ ہاں جی، قرآن کی۔ بہت اہم بات۔ اب کہتے ہیں یہ 2,000 روایات ایسی ہیں جو قرآن کو بدل ڈالی، تو اس کا ایمان جو ہے اس قرآن پر نہیں ان کا۔ اور یہ تحریف قرآن کا عقیدہ ان کے یہاں ضرورت دین میں شامل ہے۔ اس 50 سے زائد بڑے بڑے عالم دین کے میں نام و فہرست دے سکتا ہوں اگر کوئی لینا چاہے،
جنہوں نے اس بات کو لکھا ہے باقاعدہ طور پر کہ قرآن میں تبدیلی ہو چکی ہے. قرآن میں تبدیلی ہو گئی ہے. کتنے آئے بتا رہے ہیں؟ 70,000 اور 2,000 روایتیں بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں قرآن جانتے ہو کتنا بڑا تھا؟ 70 گز. 70 گز بڑا تھا. اور جانتے ہو کتنا موٹا تھا؟ اگر اونٹ بیٹھ جائے نا، اونٹ کم از کم اتنا تو ہوگا نا، اونٹ کی کوہان کے برابر تھا. میں نے ایک سے پوچھا بتاؤ یہ 70 گز والا قرآن رکھتے کہاں ہوں گے؟ میں نے ایک سے پوچھا بتائیے 70 گز والا قرآن جو ہے بھائی کہاں رکھتے ہوں گے؟ مسجد میں تو نہیں آ سکتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر اس کا ایک ایک پیج، میں مثال دے رہا ہوں، اس کے برابر قرآن کے برابر، اس کو جوڑتے چلے جائیں لمبا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، تو 70 گز بن جائے گا. لیکن اتنا موٹا تو نہیں ہوگا نا. یہ اس میں تو پیج ہی بہت سارے ہیں. تو معلوم نہ جانے وہ کس قرآن کی بات کر رہے ہیں. ایک شیعہ عالم سے بھی کچھ دن پہلے پچھلے جمعے کو مجھے بلوایا کہ یمن کے پڑھنے والے ایک عالم آئے ہوئے، شیعہ عالم، آپ ذرا آ جائیے. میں ہوٹل پہ چلا گیا، تعارف ہوا، بات چیت ہوئی. تو میں نے اسی قرآن کے بارے میں ان سے پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. اس نے سب سے بلا جانتے ہوئے اعتراض کیا. اس نے کہا اچھا یہ بتائیے علامہ صاحب کہ قرآن کی پہلی سورت تو نازل ہوئی تھی اقرا. میں نے کہا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو پھر لکھی ہوئی ہے سورہ فاتحہ پہلی کیوں؟ یہ تو قرآن دوست نہیں. سمجھ بات آپ کی؟ پہلی سورت نازل ہوئی ہے اقرا، سورہ علق، اور لکھی ہے سورہ فاتحہ. اس کی تو ترتیب بھی ٹھیک نہیں. میں نے کہا اس کا مقصد یہ کہ ترتیب ٹھیک نہیں تو قرآن بھی ٹھیک نہیں. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ ہاں، لیکن سکوت بتا رہا تھا، دل میں یہی کہہ رہا ہے کہ ہاں. یہ کہہ نہیں سکا اس لیے کہ میں پہلے آیت پڑھ چکا تھا کہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس میں رد و بدل ہو نہیں سکتا. تو لہذا اس میں شک کرنے والا جو ہے مسلمان میں نہیں ہو سکتا. اب مضبوط دلیل تھی، اس کا وار تو نہ بن سکا، اعتراض کر ڈالا. میں نے کہا علامہ صاحب میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. نزول قرآن 2 طرح کا ہے. کتنے طرح کا ہے بولیے؟ 2 طرح کا. ایک تو تھوڑا تھوڑا آیا ہے، اور ایک ساتھ سارا قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے. اور قرآن کی 2 ترتیب ہیں. ترتیب بھی کتنی ہے بولیے؟ 2. آج کا سبق یاد رکھنا پکا. ایک ترتیب ہے نزول کے اعتبار سے، ایک ترتیب ہے مصحف کے اعتبار سے. مصحف قرآن کے اعتبار سے. سمجھے بات کو آپ؟ قرآن نازل ہوا ہے اس ترتیب کے اعتبار سے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو لکھوایا ہے مصحف کے اعتبار سے. سمجھے بات کو؟ جو سورت نازل ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سورت کو، اس آیت کو فلاں سورت میں لکھ لو، اس آیت کو فلاں سورت میں لکھ لو. تو جیسے جیسے مصطفیٰ بتاتے گئے ویسے ویسے لکھتے گئے. مصطفیٰ کا بتانا از خود نہ تھا بلکہ اللہ کا بتانا تھا. تو ہم نے جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوا کرتا ہے. میں نے کہا اعتراض کرنا ہے تو اللہ پہ کر. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو رب کہتا ہے. تو رب نے بتایا محبوب فلاں جگہ لکھ لو، رب نے بتایا محبوب فلاں جگہ لکھ لو، تو ہم نے اس کو لکھ لیا. میں نے کہا مولانا صاحب، مولانا تو تھے نہیں، وہ تو وہ ہوتے نا، وہ ہوتے گاڑی تو ان کی ہوتی نہیں ہے. تو میں نے کہا ذاکر صاحب بات سن لیں آپ ذرا. اس نے کہا جی سنائیے. دیکھا اگر اس پہ اعتبار نہیں تو چھوڑ دو، اپنا لے آؤ. اور سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر اس میں تمہیں شک ہو رہا ہے یہ قرآن والا نہیں ہے تو میں نے کہا بھائی ایسا کرو اپنا لے آؤ، چلو اپنا پڑھ لو. اپنا بھی آتے نہیں، او ہو تو لائے نا. قرآن دنیا میں ایک ہی ہے، وہ یہی قرآن مجید فرقان حمید ہے. اب اس کو جمع کیسے ہوا؟ آخری مرحلہ میری گفتگو کا، اور چونکہ 10 بجے پروگرام ختم ہو جاتا ہے یہ بھی آپ کو یاد ہے. یہ جمع کیسے ہوا؟
یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع ہوا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جب آذربائیجان سے لوٹے نا واپسی، کچھ لوگوں کو کیا دیکھا کہ ایک دوسرے کی قرات میں اختلاف کرتے. اب میں ایک آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. قرآن مجید میں ہے والشمس وضحاها، کسی کو یاد ہے؟ والشمس والقمر تلاها، دیکھو ماشاءاللہ یاد ہے. لیکن ایک قرات یہ بھی تھی والشمس وضحیها والقمر اذا تلیها. اگر میں نماز میں پڑھ دوں نا تو 4 لوگ کھڑے ہو جائیں گے، آج مولوی صاحب نے قرآن غلط پڑھا تھا. سمجھ بات ہے کہ ایک قرات یہ بھی تھی. تو جب شکایت ہوئی نا کہ لوگ ایک دوسرے کی قرات جو جانتے نہیں تھے کہ ہاں ایسا بھی پڑھا جاتا ہے، تو وہ ایک دوسری قرات کو کہتے تھے یہ غلط ہے، اور پھر بسا اوقات اس غلطی میں بحث مباحثہ تکرار شروع ہو جاتی اور ایک دوسرے کی تکذیب کرتے، جھٹلاتے. اس منظر کو صحابہ رسول نے بھانپ لیا اور آنے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی برکت میں پیش کی کہ حضور والا آپ ضرور سے جمع فرمائیے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بڑے بڑے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، جس میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. 4 جنوں کا آپ نے ایک بیچ بنایا اور کہا جس کے بعد جو قرآن مجید موجود ہے اس کو لے آؤ. دیکھو کتابی شکل میں موجود نہ تھا، کاغذ نہیں تھے، ایسی کوئی فیکٹری لگی بھی نہیں تھی وہاں پر، لیکن ایک مصحف ضرور تھا جو رسول اللہ نے لکھوایا ہوا تھا. ابو بکر صدیق کے پاس تھا، پھر اس کے بعد عمر بن خطاب کے پاس آ رہا. اس لیے کہ جب پورا قرآن نازل ہو گیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جبریل کے ساتھ مل کے کیا کرتے؟ دور کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ دور کرتے تھے. اب میں ایک مثال آپ کے سامنے کل ایک تجربہ میں نے کیا تھا، ایک اور کر لیتا ہوں. بیٹا کھڑے جاؤ ذرا، یہ بچہ میرا شاگرد ہے، ادھر کھڑے جاؤ. میں پڑھ رہا ہوں، مجھے بتانا قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد. صحیح پڑھا ہے غلط پڑھا ہے؟ غلط پڑھا. لو جی بیٹھ جاؤ. یہ بچہ مجھے غلط کہہ رہا ہے، یہ بچہ میرا شاگرد مجھے کہہ رہا ہے غلط. اور سمجھے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ سمجھ رہے ہو؟ ارے حافظ قرآن موجود تھے، کوئی ذرا سی غلطی کرے فوراً پکڑ لیتے کہ اس نے غلط پڑھا ہے. تو قرآن ضائع ہو نہیں سکتا تھا، اتنے صحابہ موجود تھے. تو لکھا وہ موجود نہ تھا مگر سینے موجود ضرور تھا. اس کے پیش نظر آپ نے قرآن مجید کو لیا، منگوایا، جمع کر کے ایک قرآن مجید پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب کو جمع کر دیا. اس کے نسخے تیار کرائے، نسخے تیار کرا کے تمام شہروں میں بھیج دیے. فرمایا آج سے ہم لغت قریش کے مطابق قرآن پڑھیں گے. یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عظیم کارنامہ تھا جو آپ نے سر انجام دیا، جو آج قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، خامی نہیں ہے، کمی نہیں ہے. جیسا نازل ہوا تھا ویسا کا ویسا جو ہمارے پاس بولیے موجود ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو ثواب ملتا رہے گا. اور یہ قرآن ہدایت ہے آنے والی نسلوں کے لیے، اس میں کمی بیشی نہیں ہے. کسی میں کوئی بولیے جو کمی بیشی کا شکار ہے، جو اس میں شک کرے گا اس کے ایمان میں ہمیں شک ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب